بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں احمد جان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہونیسٹ ٹی وی۔ چونکہ اب ہم سب کو پتہ ہے کہ آج 5 فروری 2021 ہے اور آج یوم یکجہتی کشمیر ہے، تو اب ہم آج یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے چند گزارشات پیش کریں گے اور کشمیر کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ کشمیر کیسے آزاد ہوگا اور یوم یکجہتی کشمیر ہم کیوں مناتے ہیں اور کس لیے مناتے ہیں اور اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے اور تاریخ اس کی کیا ہے۔ تو آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ سب سے پہلا جو یوم یکجہتی کشمیر تھا وہ علامہ اقبال نے منایا تھا۔ میں اب آپ کو یہ بتاتا ہوں یہ پوری ہسٹری۔ یوم یکجہتی کشمیر، پہلی یوم یکجہتی کشمیر 5 فروری 1991 کو جب میاں نواز شریف پہلی بار وزیر اعظم تھے تب منایا گیا سرکاری طور پر۔ لیکن جو پہلی غیر سرکاری طور پر منایا گیا وہ 5 فروری 1990 کو جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد صاحب نے منایا تھا۔ تو بھٹو صاحب کے دور میں بھی مختلف تاریخوں پر اور مختلف مواقع پر یوم یکجہتی کشمیر منایا جاتا رہا ہے۔ یہ ہے بات، میں آپ کو جو یہ سنا رہا ہوں یہ رابرٹ اے ہوٹن بیک ایک امریکی مصنف ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے کشمیر اینڈ دا برٹش راج 1847 to 1957۔ ان کی کتاب سے میں آپ کو یہ حوالے دے رہا ہوں۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ جب 29 اپریل 1931 کو عید کی نماز ہو رہی تھی اور مولوی محمد اسحاق صاحب عید کا جو خطبہ ہوتا ہے وہ پڑھا رہے تھے جموں و کشمیر میں، تو وہاں پر انہوں نے چند قرآنی آیات کی تشریح کی جس میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور فرعون کا ذکر تھا۔ تو جس میں انہوں نے کہا کہ فرعون ایک ظالم حکمران تھا جس پر ایک انسپکٹر تھے اس وقت وہاں کے جو ڈوگرا حکومت تھی اس کے ایک ہندو انسپکٹر تھے، وہ کڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تقریر جو ہے یہ رکوا دی یہ خطبہ، اور کہا کہ آپ مذہبی تعصب پیدا رہے ہیں۔ تو جس سے عوام میں غم و غصے، اس کو تو پتہ نہیں تھا کہ فرعون کون تھا، لیکن عوام میں جو ہے احتجاج کیا اس پر شدید کہ کیوں یہ جو ہے رکوایا گیا۔ تو وہاں پر جو ہے شدید احتجاج ریکارڈ ہوا اور وہاں پر ایک پشتون تھے، عبد القدیر اس کا نام تھا، چند روایت میں آتا ہے کہ وہ ان کا تعلق دیر سے تھا، لیکن وہ جموں و کشمیر میں ایک انگریز آرمی آفیسر کے کک کے طور پر وہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ انہوں نے یہ سری نگر میں یہ احتجاج ہوتا ہوا سری نگر تک گیا، تو انہوں نے سری نگر میں تقریر کی اور تقریر کے دوران انہوں نے جو وہاں کی حکومت تھی اس کے خلاف شدید نعرہ بازی کی، جس کے بعد انہیں اسی روز ہی گرفتار کیا گیا عبد القدیر کو اور انہیں جیل منتقل کیا گیا اور وہاں پر ان پر بغاوت کا مقدمہ درج کیا گیا۔ اور جب اس مقدمے کی سماعت شروع ہوئی سری نگر کی عدالت میں تو عوام کشمیر کے عوام میں وہ 13 جولائی 1931 کا دن تھا، تو عوام میں جو ہے ایک جذبہ پیدا ہوا کہ ایک جو ہے وہ باہر کا پشتون اس نے ہمارے حقوق کے لیے آواز اٹھائی ہے اور ہمارے ہی اب یہاں جو ہے اس کے خلاف مقدمہ درج ہو رہا ہے، تو ہمیں اس سے اظہار یکجہتی کر لینی چاہیے۔ تو وہ عدالت کے سامنے گئے اور احتجاج کیا، جس پر جو وہاں کی ڈونکا یا میں اس کا نام بول رہا ہوں وہ پولیس تھی، وہ مقامی پولیس تھی وہاں کی، انہوں نے کشمیریوں پر فائرنگ کی جس میں 20 تا 22 مسلمان شہید ہو گئے۔ تو ان کی یاد میں آج بھی کشمیری 13 جولائی کے دن، 13 جولائی 1931 والے واقعے کے یاد میں آج بھی مناتے ہیں وہاں پر یوم یکجہتی، یوم شہدائے کشمیر۔ پھر جب یہ نیوز چلی ٹریول کرتے ہوئے یہ لاہور تک آئی تو جناب شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پھر یہ اعلان کیا کہ ہم 14 اگست 1931 کو یوم یکجہتی کشمیر منائیں گے۔ تو اس لحاظ سے پہلی یوم یکجہتی کشمیر جناب علامہ اقبال صاحب نے منائی۔ وہاں پر انہوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے پہلا آواز بلند کیا، جو باغ بیرون موچی گیٹ میں جو جلسہ منعقد ہوا اس میں انہوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے جو ہے بات کی۔ تو اب ہم اگر یہ دیکھیں کہ کس طرح وہ 14 اگست 1931 اور 14 اگست 1947 تو پاکستان اور کشمیر کا جو ہے ہمیں ایک طرح سے وہ ملتا ہے رشتہ۔ تو یہ تو تھا، پر پاکستان نے بھی 1991 میں پھر 5 فروری 1991 کا یہ جو دن آج ہم منا رہے ہیں یہ میاں نواز شریف کے دور سے شروع ہوا۔ تو بات تو دراصل یہ ہے کہ جتنی بھی دنیا میں وہ آزاد ہوئی ہے ریاستیں یا جتنی بھی ممالک آزاد ہوئے ہیں یا انقلاب آئے ہیں اس میں شہداء ضرور ہوتے ہیں،
بغیر کسی خون بہنے کے انقلاب نہیں آتا اور نہ ہی کوئی ملک آزادی پاتا ہے۔ اگر ہم انقلاب فرانس کو دیکھیں، انقلاب ایران کو دیکھیں اور آزادی پاکستان کو دیکھیں، اور پھر جب ہم اگر اسلامی اگر وہ دیکھیں ہماری اسلامی جو تاریخ ہے انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں کس طرح غزوہ احد میں اور اس کے بعد آنے والے میں کس طرح عوام نے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنی جو ہے شہادتوں کا نذرانہ پیش کیا، تو کشمیریوں کو میں یہ نہیں کہہ رہا وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کو جو ہے تلوار اٹھانی چاہیے اور جہاد کا اعلان کر دینا چاہیے کہ 71 سال سے تو وہ بس ان پر مسلط ہے۔ پھر جو 2019 میں آرٹیکل 370 کو لاگو کیا گیا تو پھر اس سے تو ان کی مزید مشکلات بڑھ گئی ہے۔ لیکن اب میں آپ کو جب یہ تاریخ بتاؤں تو اس وقت جب پاکستان آزاد ہونا تھا اور جو بارڈر لائن کھینچی گئی، اس میں جو کی گئی 500 سے زائد وہ ریاستیں تھیں، جس میں ایک کشمیر بھی تھا۔ کشمیر جو تھا اس میں ایک کشمیر بھی تھا، کشمیر کو یہ اور بہت سی ریاستیں، جس میں ریاست بہاولپور بھی تھا، ریاست خیرپور بھی تھا، سب کو یہ جو ہے وہ اختیار دیا گیا کہ آپ بھارت کے ساتھ ہونا چاہتے ہو یا پاکستان کے ساتھ۔ تو اس وقت جو کشمیر کے حکمران تھے مہاراجہ ہری سنگھ، وہ ہندو تھے اور کشمیر میں اکثریت مسلمانوں کی تھی، تو وہ چاہ رہے تھے کہ ہم ہندوستان کے ساتھ ہوں گے، اور مسلمان جو عوام تھے وہ چاہ رہے تھے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہوں گے۔ تو جس سے تصادم جو ہے وہ پیدا ہو گیا اور عوام مشتعل ہو گئے، تو مہاراجہ ہری سنگھ بھاگ کر ہندوستان چلا گیا، جہاں پر پنڈت جواہر لال نہرو کے ساتھ ان کے باقاعدہ معاہدے ہوئے اور باقاعدہ دستخط ہوئے اور الحاق کیا گیا، لیکن عوام نے اس فیصلے کو نہیں مانا۔ پھر جب وہاں پر ہندوستان نے اپنا فوج جو ہے وہ ڈالا کشمیر پر، تو اس وقت قائد اعظم نے جنرل ڈیوڈ ڈگلس گریسی، جو پاکستان کے اس وقت کمانڈر ان چیف تھے، ان کو کہا کہ آپ کشمیر چلے جائیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ہے کیا، ہم کیسے جو ہے وہ لڑیں گے۔ تو پھر ہند وزیرستان جو آج ان پر ظلم ہو رہا ہے، اس وزیرستان اور اس علاقوں سے پھر لشکریں لی گئی، اور آج جو ہمارے پاس آزاد کشمیر ہے، یہ ان کا جو ہے وہ ان کی تحفہ ہے، ان کا تحفہ ہے جو ہمیں وصول ہوا ہے، کہ جنہوں نے وطن عزیز کی آزادی کے 6 ماہ بعد ہی اپنے خون کے نذرانے پیش کیے اور جو ہے کشمیر کو، آدھے کشمیر کو آزاد کیا۔ یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ میں بھی قراردادیں گئی اور بہت ہی جدوجہد جو ہے پچھلے 73 سالوں میں کی گئی ہے، لیکن جو ہے اب کشمیریوں کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو جو ہے وہ شہید اپنے آپ کی جانوں کو اور اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں، لیکن جو انقلاب، جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کے لیے شہداء کی ضرورت ہوتی ہے، تو اب ان کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے آواز اٹھانا چاہیے، کیونکہ گھر بیٹھ کر تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس دن کے حوالے سے اور کشمیر کی آزادی کے حوالے سے تو تھوڑا سا پتہ چل گیا ہوگا۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ پھر سے بھی ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد۔